السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، حکومتی سطح پر بھی ایران امریکہ جنگ میں دو رائے لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور مختلف رائے پائی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہاں وزراء خارجہ کا اجلاس تھا، بڑی اہم میٹنگ تھی، اس بارے میں صدر آصف علی زرداری کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس پر صدر آصف علی زرداری کافی ناراض بھی ہوئے۔ پھر اچانک آصف علی زرداری خاموشی سے سب کو، کسی کو بغیر بتائے وہ چائنی امبیسی چلے گئے اور چائنا کے سفارت خانے میں جا کر انہوں نے ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے بہت طویل گفتگو کی، تبادلہ خیال کیا۔ اور کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ امبیسی میں بیٹھ کر ہی، چائنیز امبیسی میں بیٹھ کر ہی صدر آصف علی زرداری نے چائنیز لیڈرشپ سے بھی بات کی ہے اور ٹیلی فون پر طویل گفتگو کی ہے، اور ان کو امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اپنا کوئی رول ادا کریں۔ جب یہ بات حکومت کو پتہ چلی کہ آصف علی زرداری خاموشی سے چین کے سفارت خانے میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے چین سے جا کے بات چیت کی ہے، تو پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ چائنا بھیجنا ہے، اور پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین چلے گئے ہیں اور اب چین کی قیادت سے وہ بات چیت کریں گے۔ اب جب وہ واپس آئیں گے تو وہ آ کے بتائیں گے کہ چائنا کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ چائنا ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے، چائنا دیکھ رہا ہے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ امریکہ نے کوشش کی، صدر ٹرمپ نے کوشش کی چائنا کو انوالو کرنے کی، اور انہوں نے چائنا سے ریکویسٹ بھی کی کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوائیں، مگر اس پر چائنیز نے کوئی رد عمل نہیں شو کیا، کوئی رول نہیں کیا، بلکہ چائنیز کی لیڈرشپ کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، یہ جنگ جو ہے غیر قانونی ہے، اور اس پر امریکہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری جانب امریکی بہت خوف زدہ ہیں، اور یہ جنگ جس طرح طویل ہوتی جا رہی ہے اس سے بہت وہ گھبرا رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، وہ صدر ٹرمپ ایک جھوٹا آدمی ہے، اور امریکہ جیسے ایک بڑے ملک کا ایسا سربراہ بن گیا جس کی بات پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب وہ بار بار پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ رول کریں، کچھ رول کریں، اور 15 نکات بھی انہوں نے پاکستان کو دیے، اس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی 5 نکات دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں وزراء کی کانفرنس ہوئی ہے، وہ کانفرنس بنیادی طور پر 2 روزہ تھی، مگر کیونکہ اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکی، کوئی معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، اور نہ اس میں ایران آیا ہے، نہ اس میں امریکہ آیا ہے، جن کے درمیان تنازع ہے، تو آپس میں بیٹھ کے چند لوگوں نے گفتگو کی اور ایک ہی دن میں اس کو کانفرنس کو ختم کر دیا گیا، جبکہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کانفرنس 2 دن کی ہوگی، اور پھر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کانفرنس 1 دن کی کیوں کی گئی ہے، کیا اس کا ایجنڈا کوئی چھوٹا ہو گیا تھا یا مطلب گفتگو ہو گئی۔ اور پھر سعودی جو میں سمجھتا ہوں سعودی منسٹر جس طرح آئے ہیں اور جس طرح گئے ہیں، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا جو میں سمجھتا ہوں ایم بی ایس ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ صدر ٹرمپ نے کہا ہے، یہ بہت بڑی ان کی توہین کی ہے، ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، اور ان کے پاکستان کے جو حمایتی علماء کرام ہیں، جس میں طاہر اشرفی صاحب ہیں اور باقی بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے بھی کوئی خاص جواب نہیں دیا امریکہ کو، اور نہ ہی امریکہ کے خلاف کوئی مظاہرے کرائے ہیں، نہ ہی امریکہ کے خلاف کسی قسم کے کوئی آواز بلند کی ہے۔ یہی بات اگر کوئی ایران کی جانب سے کہہ دی جاتی، ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے کہہ دی جاتی، تو یہاں ہمارے جو سعودی عرب کے حمایت یافتہ مولوی یہاں حضرات ہیں، وہ علماء کرام جو ہے وہ فوری طور پر احتجاجی مظاہرے شروع کر دیتے اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے جاری کر دیتے۔ میں سمجھتا ہوں اس جنگ میں ایران نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے، اس حکمت عملی کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندازہ نہیں تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران جو حکمت عملی اختیار کرے گا وہ اتنی طویل ہو جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران نے سب سے پہلے 10 سالہ جنگ کی ہے عراق کے خلاف، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ صدام حسین کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن 1-2 ملک جو تھے جو آج بھی ایران کے ساتھ ہیں وہ ایران کے ساتھ تھے، اور بڑا بھرپور ایران نے مقابلہ کیا، اور تقریباً 10 سال وہ جنگ چلی۔ 10 سال کے بعد وہ جنگ بند ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، تو اس وقت جو ایرانی لیڈرشپ تھی اور ایرانی جو جنرل تھے، جو کمانڈرز تھے،
انہوں نے اس جنگ کو بہت غور سے دیکھا کہ یہ کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی یہی حال کرے گا اور اسی طرح اس پہ حملہ کرے گا۔ تو اس وقت سے جب سے انہوں نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور جس انداز میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، وہ ساری چیزیں ایران والے بہت بغور دیکھ رہے تھے، اس کو مانیٹر بھی کر رہے تھے اور اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اسی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے ایک ایسی حکمت عملی بنائی جو ابھی تک امریکہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوف کی علامت بن گیا ہے، اور امریکی بہت پریشان ہیں۔ بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، یہ جنگ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو جو ہے اس کی فوج بھی بہت گھبراہٹ کا شکار ہے، اور اس کی فوج جو ہے وہ بالکل اب لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ دونوں نیتن یاہو بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ چاہتے تو ہیں جنگ بند ہو، مگر یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ایسی بند ہو جس سے تاثر یہ ملے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ جیت گئے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہے زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں کہ ایران یہ جنگ ہار چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے جتنے حمایتی تھے ان سب کی صورتحال خراب ہو گئی ہے، چاہے وہ دبئی ہو، سعودی عرب ہو، کویت ہو، بحرین ہو۔ وہاں جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور یکم اپریل سے روس نے یہ کہا ہے کہ وہ تیل بیچنا بند کر دے گا۔ اب کل یکم اپریل ہے، اور یکم اپریل کو جب تیل بند ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور زیادہ جو توانائی کا بحران ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اور توانائی کے بحران پیدا ہونے سے جو یورپین ممالک ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روس جو ہے وہ یورپین ممالک کو جو ہے وہ تیل سپلائی کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپین ممالک کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، کیا ایسی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں جس سے یہ جنگ بند کی جائے۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں، وزارت پیٹرولیم کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 90 روپے سے زیادہ جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اسی ہفتے کے آخر میں۔ آج میں سمجھتا ہوں منگل ہے اور 31 مارچ ہے، اور اس مہینے اگلے 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد جو ہیں حکومت ویکینڈ پر 95 روپے جو ہے وہ پیٹرول میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، وہ نارمل پیٹرول جو عام آدمی اپنی گاڑی میں استعمال کرتا ہے۔ دوسری تو پہلے بڑھا چکے ہیں وہ، اب 95 روپے کی تجویز ہے۔ کچھ وزارت پیٹرولیم کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 95 روپے بڑھانا چاہیے یا 90 روپے بڑھانا چاہیے۔ اب حتمی فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے اگلے 2 روز میں کہ کتنا جو ہے پیٹرول بڑھانا ہے، لیکن اس پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں اور جو ہے ایک تو مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو جائے گا، ٹرین کے کرایوں میں پہلے ہی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ یہاں جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑے گا، چاہے جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، لیکن غریب آدمی جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں جیسے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ حکومت کوئی ایسی حکمت عملی بنائے گی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں زیادہ غیر ضروری اضافہ نہ کیا جائے، تاکہ غریبوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔